تو آج ہم مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری خواہشات، ہماری کریونگز آخر کام کیسے کرتی ہیں، اور سب سے اہم بات، کیسے ہم اپنی بری سے بری عادت کو بھی بدل سکتے ہیں۔ بات ہے 2012 کی، استنبول کے ایک پرانے سے اپارٹمنٹ کی۔ وہاں ایک ایسی گفتگو ہوئی جس نے انسانی رویے کے بارے میں میری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ الفاظ تھے میرے ایک دوست کے۔ پتہ ہے، وہ روزانہ ایک پورا پیکٹ سگریٹ کا پی جاتا تھا۔ جب اس نے اچانک یہ عادت چھوڑ دی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، یار یہ کیسے کیا؟ اس کا جواب ایک کتاب میں چھپا ہوا تھا۔ دیکھیں، اس کتاب کا راز یہ نہیں تھا کہ وہ اسموکنگ کے نقصانات گنوا رہی تھی۔ ارے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ نہیں، اس کتاب نے تو اسموکنگ سے جڑے ہر احساس، ہر بہانے کو بالکل ایک نئے اور عجیب سے غیر دلکش انداز میں پیش کیا۔ تو کتاب کرتی کیا تھی؟ وہ ایک ایک کر کے سگریٹ پینے کی ہر وجہ کو ہی ختم کر دیتی تھی، بالکل جڑ سے۔ دماغ میں یہ بات ایسی بیٹھ جاتی تھی کہ بھائی سگریٹ پینا تو بالکل بے معنی اور نقصان دہ کام ہے، اور جب ایک بار یہ یقین ہو جائے نا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو پھر اسے پینے کی وجہ ہی کیا بچتی ہے؟ لیکن یہ اصول صرف اسموکنگ تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ہماری ہر خواہش، ہر عادت پر لاگو ہوتا ہے۔ تو چلیے ذرا اس کے پیچھے کی گہری سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہر خواہش کی نا 2 لیولز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سطح پر، جو ہمیں نظر آتی ہے، مثال کے طور پر مجھے ٹاکوز کھانے ہیں، لیکن اس کے نیچے ایک گہری بنیادی ضرورت چھپی ہوتی ہے۔ اصل میں مجھے زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے۔ دیکھا دونوں میں کتنا فرق ہے؟ اور پتہ ہے سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ ہماری جتنی بھی ماڈرن عادتیں ہیں نا، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری، وہ دراصل ہماری قدیم، بالکل بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی ہی کوششیں ہیں۔ ذرا سوچئے اس بارے میں۔ فیس بک پر دوستوں سے جڑنا، انسٹاگرام پر سوشل اپروول حاصل کرنا، گوگل سے اپنی غیر یقینی صورتحال ختم کرنا، یا پھر ویڈیو گیمز میں سٹیٹس اور وقار حاصل کرنا، یہ سارے ماڈرن سولوشنز اصل میں ہماری انہی قدیم خواہشات کو تسکین دے رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اتنے طاقتور ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا دماغ آخر ان خواہشات پر عمل کرتا کیسے ہے؟ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا دماغ بس ریئیکٹ کرتا ہے، چیزوں پر رد عمل دکھاتا ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ ہمارا دماغ ہر لمحہ مستقبل کی پیشگوئیاں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک پریڈکشن مشین ہے۔ یہ ایک بہت عام سی مثال ہے۔ دیکھیں، ہر لمحہ ہمارا دماغ ایک اشارہ دیکھتا ہے، پھر اپنے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر ایک پیش گوئی کرتا ہے، اور پھر فوراً ایک عمل کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور یہ سب پلک جھپکنے میں ہو جاتا ہے، اتنا تیز۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ اصل فرق ہماری پیش گوئی میں ہے۔ سوچو، ایک ہی سگریٹ کو دیکھ کر ایک شخص کو اس سے پینے کی طلب ہوتی ہے اور دوسرے کو اس کی بو سے نفرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رویہ صرف واقعات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ اس بات پر کرتا ہے کہ ہم ان واقعات کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ تو پھر خواہش کیا چیز ہے؟ یہ بس ایک احساس ہے کہ کچھ کمی ہے۔ یہ آپ کی موجودہ حالت اور اس حالت کے درمیان کا فرق ہے جہاں آپ ہونا چاہتے ہیں، اور یہی فرق، یہی گیپ ہے جو ہمیں عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ ہم کچھ الگ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ساری انفارمیشن کا ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی عادتوں کو زیادہ دلکش بنانے کے لیے اپنے دماغ کو ری پروگرام کیسے کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو سچ میں زندگی بدل سکتی ہے۔ صرف ایک لفظ کی تبدیلی، مجھے یہ کام کرنا ہے کو بدل کر مجھے یہ کام کرنے کا موقع ملا ہے کر دیں، بس اتنا سا، اور دیکھیں کیسے بوجھ موقعوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک شخص کی کہانی ہے جو ویل چیئر پر تھا۔ اس کا نقطۂ نظر اس وقت بالکل بدل گیا جب اس نے اپنی حالت کو ایک محدودیت کے بجائے آزادی کے طور پر دیکھا۔ سوچو، یہ ہے نظریہ بدلنے کی طاقت، ایک بہترین مثال۔ اور یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ورزش کو ایک تھکا دینے والا کام نہ سمجھیں، بلکہ اسے سوچو کہ یہ مہارت پیدا کرنے کا ایک موقع ہے۔ پیسہ بچانے کو قربانی نہ سمجھو، بلکہ اسے مستقبل کی آزادی خریدنے کا ذریعہ سمجھو۔ یہاں تک کہ گھبراہٹ کو بھی ایک مثبت توانائی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو فوکس کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور اگر اس چیز کو ایک قدم آگے لے جانا ہے تو ایک ترغیبی رسم یا موٹیویشنل ریچول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سمپل سی مشق ہے۔
اس میں آپ اپنی عادت کو کسی ایسی چیز سے جوڑ دیتے ہیں جسے آپ پہلے سے ہی پسند کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا دماغ اس عادت کو بھی مثبت طریقے سے دیکھنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آسان سی رسم، ہر بار جب بھی کوئی ایسا کام کریں جس سے واقعی خوشی ملتی ہے، جیسے اپنے پالتو جانور کے ساتھ کھیلنا، تو بس اس سے پہلے 3 گہری سانسیں لیں اور مسکرائیں۔ وقت کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کا دماغ اس سمپل سے عمل کو خوشی کے احساس سے جوڑ دے گا۔ پھر آپ صرف 3 گہری سانسیں لے کر اور مسکرا کر کسی بھی وقت اپنا موڈ بہتر کر سکیں گے۔ کتنا زبردست ہے یہ! تو پھر آج وہ کون سی ایک عادت ہے جسے ایک نیا، ایک زیادہ طاقتور مطلب دیا جا سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے۔ یاد رکھیں، بوجھ کو موقع میں بدلنے کی طاقت کہیں باہر نہیں، آپ کے اپنے نقطے نظر میں ہے۔